السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. نعمان میرے ماموں کا بیٹا تھا. نہایت خوبرو اور ذہین. خاندان میں ہر ماں کی یہی خواہش تھی کہ نعمان اس کا داماد بنے، مگر جانے کب اس کی نگاہیں صرف مجھ پہ مرکوز ہو گئی. میں جو بس قبول صورت تھی، جانے کیسے میری شخصیت اسے اتنا بھا گئی. سوچتی تھی کہ میں خوش نصیب ہوں. خاندان کی سب لڑکیاں نعمان کو چاہتی ہیں اور وہ مجھے چاہتا ہے، لیکن اس نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کبھی بھی منہ سے نہیں کیا تھا. بس خاموش نظروں سے میرا طواف کرتا رہتا. اور عورت کی تو یوں بھی ایک حس زائد ہوتی ہے. مرد کی اپنی جانب اٹھتی نگاہ کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ جایا کرتی ہے. اور پھر یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میرے بھائی کی شادی تھی. گھر میں بہت مہمان تھے، گہما گہمی تھی. نعمان چونکہ میرے ماموں کا بیٹا تھا تو ماموں کی فیملی کے ساتھ وہ بھی ہمارے یہاں آیا ہوا تھا. میں اس وقت مہمانوں کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی جب وہ کچن میں آیا. میں اکیلی ہی تھی. کہنے لگا، نازنین، اگر میں کہوں بھوک لگی ہے اور کھانا دے دو تو تم ناراض تو نہیں ہوگی؟ لے، اس میں ناراضگی کی کیا بات؟ آپ مہمان ہیں، آپ جائیے کمرے میں کھانا بھجوا دیتی ہوں. کھانا بھجوانا نہیں، ہو سکے تو خود لے کر آنا، تم سے کچھ بات کرنا ہے. یہ کہہ کے وہ چلا گیا. میں نے کھانا تیار کیا اور اسے دینے کمرے میں چلی گئی. کھانے کی ٹرے تھامنے کے بعد اس نے بڑی خاموشی سے ایک کاغذ کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں تھما دیا. میں ہاتھ میں اسے تھامے لرزتے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی. اسے کھول کے پڑھا تو لکھا تھا، نازو، تم میری منزل ہو، میرے سوا ادھر ادھر کہیں دل مت لگانا، نہیں تو میں مر جاؤں گا. اگرچہ نعمان کی آنکھیں یہ پیغام مجھے بہت پہلے پہنچا چکی تھیں، مگر آج یوں میرے لیے اس کی تڑپ دیکھ کر میرا دل جانے کیوں خوش ہو گیا، مگر پھر ساتھ ہی میں اداس ہو گئی، کیونکہ میں زندگی کی اس سب سے بڑی حقیقت کو بھلائے پھر رہی تھی کہ میرا رشتہ تو بچپن میں ہی میرے ابو کے کزن کے بیٹے فہیم کے ساتھ طے ہو چکا تھا. وہ نعمان سے زیادہ خوبصورت تھا، مگر مزاج کا بہت سنجیدہ. کبھی بھی میں نے تو اسے مسکراتے نہ دیکھا تھا، کبھی بھی اس نے یوں پیار بھری نظروں سے مجھے نہ دیکھا تھا. اس کی نگاہوں میں میرے لیے کوئی وارفتگی نہ تھی. سچ کہوں، مجھے تو اس کی سنجیدہ مزاجی سے خوف آتا تھا. بعض اوقات سوچنے پہ مجبور ہو جاتی کہ اگر فہیم سے میری شادی ہو گئی تو میں زندگی کیسے گزاروں گی. یوں تو شاید وہ مجھے ہر آسائش مہیا کرے، مگر پیار محبت سے، جذبات سے وہ مجھے ہمیشہ محروم ہی رکھے گا. اور ایسے میں گھبرا کر میں خود کو نعمان کے زیادہ قریب محسوس کرنے لگتی. ہم میں ذہنی ہم آہنگی بھی تو تھی. پھر میں سوچتی یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، مجھے جلد فیصلہ کر لینا چاہیے اور جرأت سے اپنا موقف اپنے والدین پر واضح کر دینا چاہیے. یوں بھی نعمان کوئی غیر نہیں تھا، بلکہ اس کا رشتہ ہم سے نزدیکی تھا اور وہ میرے سگے ماموں کا بیٹا تھا، لہٰذا اس کے ساتھ شادی میں کوئی قباحت نہ تھی. اگر کوئی رکاوٹ تھی تو وہ فہیم کی ذات تھی، جو مجھے بچپن سے پسند کرتا تھا اور اس کی ضد پر ہی میرا اس سے رشتہ طے کیا گیا تھا. لیکن اب میں فہیم سے چھٹکارا پانے کے بارے میں سوچنے لگی. سوچ سوچ کے تھک گئی. جب کچھ سمجھ نہ آیا تو فیصلہ کیا کہ اس کو براہ راست منع کر دوں گی. خدا کی کرنی، ایک روز فہیم ہمارے یہاں آ گیا. میں برآمدے میں اکیلی بیٹھی تھی. سلام کیا. میں نے جواب نہ دیا تو اس کا ماتھا ٹھنک گیا اور کہا، کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ. اور مجھے لگا اس سے اچھا موقع مجھے پھر نہیں ملے گا، سو میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا،
کہ فہیم میں تمہیں پسند نہیں کرتی بلکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ دیکھو نازو، یوں نہ کہو، تم میرے بچپن کی منگیتر ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، یوں مجھ سے شادی سے انکار مت کرو۔ پھر بھی اگر تم نے مجھ سے زبردستی شادی کی تو یاد رکھنا بہت پچھتاؤ گے اور میرا مرا ہوا منہ ہی دیکھو گے۔ میری اتنے واضح انداز میں دھمکی اور صاف انکار پر اس کا رنگ فک ہو گیا اور شاید خود کو مزید ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہی وہ دبے قدموں واپس چلا گیا۔ لیکن شاید اس سب کا تذکرہ اس نے کسی سے بھی نہیں کیا تھا، اسی لیے فہیم کی طرف سے شادی کا انکار میرے کانوں تک نہ پہنچا تو میں مزید پریشان رہنے لگی۔ وقت گزرتا رہا۔ بھائی کی شادی کے بعد بھی نعمان سے اکثر ملاقات ہو جاتی۔ اسے میں نے بتا دیا کہ والد صاحب میری شادی فہیم سے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، فکر مت کرو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ سو اس نے اپنے والدین کو مجبور کیا کہ نازنین کا رشتہ مانگنے جاؤ، ورنہ میں اس کے ساتھ کورٹ میرج کر کے اسے گھر لے آؤں گا۔ میرے ماموں بیچارے سیدھے سادے شریف آدمی تھے، بیٹے کی دھمکی سے ڈر گئے کہ اگر اس سر پھرے لڑکے نے نازوں سے کورٹ میرج کر لی تو ہم ناحق مصیبت میں پھنس جائیں گے، خاندان میں الگ ذلیل ہوں گے۔ بس انہوں نے کافی زور لگایا۔ میری امی کی مکمل سپورٹ بھی اپنے بھائی کو حاصل تھی، لہٰذا انہوں نے کسی نہ کسی طرح ابو کو راضی کر لیا۔ میں تو خود حیران تھی کہ میرے ابو کیسے راضی ہو گئے، کیونکہ وہ زبان کے بہت پکے تھے۔ شاید میری خوشی کے لیے فہیم کو جواب دے دیا اور یوں میری شادی نعمان سے ہو گئی۔ فہیم کی مجھ سے منگنی 10 سال رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مجھے بہت چاہتا بھی تھا۔ مجھے پتا چلا کہ میری شادی کے صدمے سے وہ بیمار پڑ گیا ہے، مگر اب میرا کیا واسطہ تھا؟ میرا سرتاج تو نعمان تھے، میں نے ان کے ساتھ زندگی گزارنا تھی، میرا جینا مرنا انہی کے ساتھ تھا۔ ہماری شادی شدہ زندگی بہت خوش و خرم گزر رہی تھی۔ نعمان بہت چاہت دکھانے والے، مجھ پہ جان لٹانے والے شوہر ثابت ہوئے تھے۔ شادی کا 1 سال ہنسی خوشی گزر گیا۔ انہی دنوں میں امید سے تھی اور نعمان ہر وقت بس یہی کہتے، خدا کرے ہمارے یہاں پہلا لڑکا ہو۔ ہر وقت ان کے ہونٹوں پہ بس یہی ایک بات دیکھ کر میں بعض اوقات گھبرا جاتی، اور اللہ کو بھی یہی منظور تھا، لہٰذا میرے یہاں پہلی بیٹی نے جنم لیا۔ بیٹی ہونے کے بعد نعمان کچھ افسردہ رہنے لگے، شاید انہیں صرف بیٹے کی چاہت تھی۔ میں نے بہت سمجھایا کہ اس میں پریشان رہنے کی کون سی بات ہے، ہمارے یہاں خدا کی رحمت آئی ہے، اللہ نے چاہا تو لڑکا بھی ضرور آئے گا، آپ مایوس نہ ہوں۔ لیکن جانے کیا مسئلہ تھا، ان کا دل و دماغ تو میری ننھی ہبا کو قبول ہی نہ کر پایا۔ یوں ہی شادی کو 3 سال گزر گئے۔ انہی دنوں میں دوبارہ امید سے ہو گئی۔ نعمان کو پھر سے کافی امید ہوئی کہ اس مرتبہ بیٹا ہوگا، ان کا سر فخر سے اونچا کرے گا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے خوش نظر آنے لگے۔ مگر قدرت کے کاموں میں کس کا دخل، اس مرتبہ پھر میرے یہاں بیٹی نے جنم لیا۔ نعمان کی ساری امیدوں کے چراغ گل ہو گئے۔ ان کا رویہ اب مجھ سے بہت خراب ہونے لگا۔ اب وہ پہلے جیسے نہ رہے تھے، بات بات پہ جھڑکتے اور میری عزت نفس کو مجروح کرتے تھے۔ کہتے، پتہ نہیں کیوں میں نے تم جیسی عورت سے شادی کی، میرا مستقبل غارت ہو گیا۔ اب انہیں کون سمجھاتا کہ لڑکے یا لڑکی کا پیدا کرنا بھلا عورت کے بس کی بات ہے، یہ معاملہ تو خدا کے اختیار میں ہے۔ ہبا جو اس وقت 2 سال کی ہو چکی تھی، نعمان نے اسے بالکل پیار کرنا چھوڑ دیا۔ میرا دکھ کے مارے رو رو کے برا حال تھا۔ بات بات پہ مجھے مارنے لگتے، حتیٰ کہ میری معصوم بچیوں سے بھی نفرت سے پیش آتے، اور شدید غصے کے عالم میں تو خود پہ قابو نہ رہتا اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی دھکے مار کے زمین پہ گرا دیتے۔ ان تمام حالات سے میں دل برداشتہ ہو کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ اب میری امی بھی پچھتا رہی تھی
کہ بھائی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے نعمان سے میرا ناطہ جوڑا، خاوند کو بھی ناراض کیا، اپنا سمجھ کر اتنا سرمایہ نعمان کی جھولی میں ڈالا، جہیز سے اس کا گھر بھر دیا۔ وہ نالائق پھر بھی ناقدرہ ہی رہا۔ لیکن اب ہاتھ ملنے سے کیا حاصل تھا؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ امی نے چاہا کہ میری نعمان سے صلح ہو جائے، مگر نعمان نے ایسا موقع ہی نہ دیا۔ امی کی کام والی کے ذریعے ہی انہیں علم ہوا کہ نعمان آج کل کسی امیر عورت کے چکروں میں پھنسا ہوا ہے، اس سے دوستی تھی، اب نکاح کا ارادہ ہے۔ یہ خبر میرے لیے بجلی سے کم نہ تھی۔ میں کسی طور بھی اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، ہر حال میں اپنے خاوند کو منانا چاہتی تھی۔ میری نظر میں شادی کوئی کھیل نہیں تھا، یہ زندگی بھر کا سودا تھا، اور پھر میرے سامنے تو اپنی 2 پھول جیسی بیٹیوں کا مستقبل بھی تھا۔ ان کے سر پہ کل کو کون ہاتھ رکھتا؟ سو میں نے نعمان سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا، مجھے بتائے بغیر میکے چلی گئی کیوں؟ تم نے گھر سے قدم باہر نکالا، اب میں تمہیں اس غلطی کی پوری سزا دوں گا۔ اور یہ کہہ کے اس نے فون بند کیا۔ لیکن میں نے ہار نہ مانی، ان سے رابطے کی کوشش کرتی رہی۔ فون اٹھا لیتے تو میری آواز سنتے ہی میری منت سماجت کے بدلے میں مجھے گالیاں، تانے اور بددعائیں دینے لگتے۔ اور پھر کچھ دن بعد وہ ہو گیا جو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نعمان نے مجھے طلاق نامہ بھجوا دیا۔ میری ہستی بستی دنیا اجڑ کر رہ گئی، میرے سہانے سپنے تاریکیوں میں ڈوب گئے۔ میں تو غم سے نڈھال ہو گئی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کہاں اتنی محبت کرنے والے نعمان اتنے چھوٹے دل کے مالک نکلیں گے اور معمولی سی بات پر مجھے خود سے دور کر دیں گے۔ میرا سب کچھ لٹ چکا تھا، کسی طور مجھے سکون نہ ملتا۔ میری یہ بے کلی اور پریشانی امی کو مزید ہلاتی تو مجھے بٹھا کے سمجھاتی کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرو، نماز پڑھو، اس سے صبر اور مدد مانگو، وہ انشاءاللہ تمہارے لیے آسانیاں کر دے گا۔ اور جانے وہ کون سا لمحہ تھا کہ امی کی بات میرے دل کو لگ گئی۔ میں واقعی خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے لگی، قرآن ترجمے سے پڑھنے لگی، اور بس اللہ کے حضور اپنی بیٹیوں اور اپنے لیے مدد کی دعائیں کرتی۔ اور پھر اس روز دعا مانگتے ہوئے میں اتنی محو تھی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور مجھے ارد گرد کا کوئی احساس نہ رہا۔ جب دعا مانگ چکی تو آنکھیں کھول دی۔ سامنے امی کے پاس ایک جانا پہچانا چہرہ دکھائی دیا۔ یہ فہیم کا چہرہ تھا۔ مجھے دیکھ کر کافی پریشان ہوا۔ فہیم کو میری طلاق کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، مگر میری غم زدہ صورت دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ میں یقیناً کسی مشکل میں ہوں، سو اس نے امی سے دریافت کیا۔ امی نے صاف طور پہ بتا دیا کہ نعمان نے نازو کو طلاق دے دی ہے، کیونکہ اصل میں تو اس کے کسی عورت سے چکر چل رہے تھے۔ بیٹیوں کی پیدائش کا تو اس نے محض بہانہ بنایا۔ جب گھر سے باہر کی عورت سکون دے تو گھر کی شریف عورت کہاں اچھی لگتی ہے۔ یہ سن کے فہیم نہایت افسردہ ہوا۔ مجھے بھی خبر نہ تھی کہ اس نے آج تک شادی نہیں کی۔ اس نے خیر مجھ سے کوئی زیادہ بات نہیں کی، امی سے بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ امی کے ذریعے ہی مجھے پتہ چلا کہ وہ الیکٹریکل انجینئر ہے اور جاپان میں ایک اچھی کمپنی میں کام کر رہا ہے۔ کچھ دن بعد ہی علم ہوا کہ وہ جاپان واپس چلا گیا ہے، اور پھر مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ علم ہوا وہ واپس آ گیا ہے۔ اس کے والدین اس کے لیے کوئی لڑکی پسند کیے بیٹھے تھے اور اسے راضی کر رہے تھے کہ وہ شادی پہ مان جائے، مگر فہیم کسی طور نہیں مان رہا تھا۔ دوسری طرف نعمان نے اپنی من پسند عورت سے کورٹ میرج کر لی تھی۔ ماموں مامی اس سے ناراض تھے کیونکہ اس نے ان کی ناراضگی مول لے کے اپنی الگ دنیا بسائی تھی۔ ماموں اور مومانی نے کافی زور لگایا کسی طرح میں مان جاؤں اور ان کے پاس جا کے رہوں تاکہ وہ بچیوں کی کفالت خود کریں، مگر میرے ابو کو یہ منظور نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، جب طلاق ہی ہو گئی تو میری بیٹی کا اب اس گھر سے کیا تعلق؟ اگر آپ کو پوتیوں کا اتنا ہی خیال ہے تو ہر ماہ آ کے خرچہ دے جایا کریں، لیکن یہ رہیں گی میرے ہی گھر۔ اور پھر
نعمان سے میری طلاق کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران فہیم بھی اپنے والدین کو اکثر و بیشتر سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ لوگ اس کے لیے میرا رشتہ مانگ لیں، مگر اس کے والدین تو اس پر کسی طور راضی نہ تھے، کیونکہ پہلے رشتہ توڑا بھی تو ہماری طرف سے گیا تھا، سو ایک طرح سے تو وہ حق بجانب تھے۔ لیکن جس قدر بھی اس کے والدین نے مخالفت کی، اس نے کسی کی نہ سنی، بس اپنے فیصلے پہ ڈٹا رہا۔ میرے والدین تو ٹوٹ چکے تھے۔ میری امی کو بہت دکھ پہنچا تھا کہ ان کے سگے بھائی کے بیٹے نے ان کی بیٹی کی زندگی برباد کر دی، اور مجھ کو یوں زیادہ دکھ تھا کہ میری 2 معصوم بچیاں تھیں، آخر ان کا کیا قصور تھا؟ زندگی بھر کی یہ ذمہ داری اب مجھے اٹھانا تھی، اور سچ بات تو یہ تھی کہ بچیوں کی خاطر میں دوسری شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ انہی دنوں فہیم میرے والدین سے ملے، ان سے درخواست کی کہ نازو کا رشتہ مجھے دے دیں۔ پہلے بھی وہ 10 برس میرے نام پہ بیٹھی رہی ہے، اسی کی خاطر میں نے آج تک شادی نہیں کی، کیونکہ میرے دل میں اس کی جگہ کوئی لے نہیں پایا۔ اس کی التجا میں سچائی تھی۔ میرے ابو سوچ میں پڑ گئے۔ وہ سوچتے تھے کہ آج کل طلاق شدہ اور 2 بیٹیوں کی ماں کو بھلا کون قبول کرتا ہے؟ سو میرے والدین اس رشتے پہ راضی ہو گئے، لیکن فہیم کے والدین راضی نہ تھے۔ انہوں نے تو اس بات پہ ہنگامہ کھڑا کر دیا اور کہا اگر فہیم نے نازو سے شادی کی تو ہم یہ شادی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ابو کے رشتہ دار تھے۔ ابو نے جا کر فہیم کے ابو کو سمجھایا تو وہ کہنے لگے اس وقت تمہیں خیال کیوں نہ آیا جب 10 برس کی منگنی کو توڑ دیا؟ اب کیوں منتیں کرنے آئے ہو؟ اس لیے کہ تمہاری بیٹی 2 بچیوں کی ماں ہے اور اس کو نعمان نے طلاق دے دی۔ ہمارا بیٹا غیر شادی شدہ ہے، ہم کسی کنواری لڑکی کو اپنی بہو بنائیں گے۔ غرض ان لوگوں نے کچھ اس طرح ابو کی بے عزتی کی کہ وہ نم آنکھوں سے گھر واپس آئے۔ اتفاق سے اسی وقت فہیم بھی آ گیا۔ اس نے جو ابو کو غمزدہ دیکھا تو بہت رنجیدہ ہوا۔ ابو نے بتایا کہ تمہارے والدین کے پاس گیا تھا تاکہ عزت کے ساتھ تمہاری خواہش کی تکمیل ہو اور بیٹی کو بھی عزت سے رخصت کروں، مگر بھائی نے ایسی باتیں کہیں جن سے میرے دل کو ٹھیس پہنچی۔ فہیم نے کہا چچا جان آپ رنجیدہ نہ ہوں، میری بھی خوشی اور زندگی کا سوال ہے۔ میرے والدین آج نہیں تو کل مان جائیں گے، بھلا ماں باپ کب اولاد کو چھوڑ سکتے ہیں؟ البتہ آپ میرا ساتھ دیں تاکہ آپ کی بیٹی عزت سے رخصت ہو، میں اسے اپنی عزت بناؤں گا۔ لیکن میرے ابو یوں فہیم سے میری شادی کرنے کے حق میں نہ تھے، سو انہوں نے اپنے خاندان کے کچھ اور بزرگوں کو بھی فہیم کے والدین کے پاس بھیجا، مگر وہ کسی طور بھی راضی نہ ہوئے۔ بیٹے کی خواہش انہوں نے نہ پوری کرنے کی قسم کھا لی تو اس نے بھی ان کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی کر لی۔ میرے والدین بہت خوف زدہ تھے کہ فہیم نے اپنی مرضی سے یہ شادی کی ہے، خدا نخواستہ معاملہ مزید خراب نہ ہو جائے۔ شادی کے بعد فہیم نے مجھے بالکل احساس نہیں دلایا کہ میں نے اس کے ساتھ کبھی بے وفائی کی تھی۔ وہ کچھ وقت کے بعد مجھے اپنے پاس جاپان لے گئے، اور یوں میری سوچ غلط ثابت ہو گئی۔ میں جو فہیم کو سنجیدہ غیر رومانوی سا انسان سمجھتی تھی، میرے تمام اندازے غلط تھے۔ وہ اندر سے اتنے اعلیٰ اور عظیم ہوں گے، مجھے تو توقع بھی نہ تھی۔ انہوں نے شادی کے بعد مجھے ساری خوشیاں دی کہ مجھے نعمان کا دیا دکھ بھی بھول گیا۔ ہر وقت وہ میری بچیوں کو اپنی جان سے لگائے رکھتے اور میرے بغیر تو وہ جیسے سانس بھی نہ لیتے۔ خدا جانے اتنے سال میری جدائی میں کس کرب سے گزرے تھے۔ ان کی لگن سچی تھی، تبھی میں ان سے بچھڑ کے بھی انہیں مل گئی۔ شادی کے 1.5 سال بعد خدا نے ہمیں ایک پھول سا بیٹا عطا کیا جس کا نام ہم نے عبد الباری رکھا۔ 2 سال بعد ایک اور بیٹا ہوا جس کا نام ہم نے موسیٰ رکھا۔ اس کے بعد فہیم جاپان سے پاکستان شفٹ ہو گئے۔ پاکستان آ کے مجھے علم ہوا کہ جس عورت سے نعمان نے عشق رچا کے شادی کی تھی وہ اسے لوٹ کر کھا چکی ہے اور چھوڑ کر کسی اور سرکاری افسر سے شادی کر چکی ہے۔ سو اب وہ اکیلا اور افسردہ تھا۔ ہر ایک سے کہتا تھا مجھے اپنی بچیاں یاد آتی ہیں۔ ماں باپ برا بھلا کہتے تو کہتا، اس وقت میری آنکھوں پہ عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں کس قدر غلط عورت کے عشق میں مبتلا ہوں۔ اس نے بچیاں واپس لینے کی کوشش بھی کی،
مگر میرے والد صاحب آڑے آ گئے۔ ماموں مبانی نے بھی بیٹے کو چھوڑ کے ہمارا ساتھ دیا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ بچیاں میرے پاس زیادہ محفوظ اور خوش ہیں۔ وہ اعلیٰ تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ خود میری بیٹیوں نے بھی باپ کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ عدالت میں ان کے دادا دادی نے بھی میرے حق میں بیان دیا کہ نعمان نے بیوی کو ناحق طلاق دی تھی، بچیوں سے بھی نفرت کرتا تھا۔ جب یہ چھوٹی تھی ان کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، تو آج یہ کیسے ان کے اوپر حق جتانے آ گیا؟ تو آج یہ اتنے سالوں بعد کیسے اپنا حق جتانے آ گیا؟ اور کیا پتا کل کو یہ بچیوں کے ساتھ کیا کرے؟ سگے والدین کے اس بیان کے بعد عدالت نے بچیوں کو نانا نانی کے پاس رہنے دیا۔ یوں نعمان کو عدالت سے منہ کی کھانی پڑی۔ اصل میں تو غلاظت میں رہ رہ کے اس کی سوچ انتہائی غلیظ ہو چکی تھی۔ مجھے میری بچیوں کو فہیم کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارتا دیکھ کے اس کے اندر حسد کے ناک پھنکارنے لگے تھے، اور وہ مجھے دوبارہ سے تباہ و برباد ہی کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن میری زندگی کا ایک خوبصورت سچ تو یہ ہے کہ نعمان نے بھلے مجھے کتنا ہی دکھ پہنچانے کی اور تکلیف میں رکھنے کی کوشش کی ہو، میرے اللہ نے میرے لیے فہیم کی صورت مدد بھیج دی تھی۔ سو آج میرا ایک خوبصورت گھر ہے، دنیا کی ہر آسائش میرے پاس ہے۔ فہیم میرے اور اپنے بچوں میں کوئی فرق روا نہیں رکھتے۔ انہوں نے ہمیں اتنا سکون اور خوشیاں دی ہیں کہ میں دل سے ان کے گن گاتی ہوں۔ سوچتی ہوں کہ نعمان کا انتخاب کر کے کتنی بڑی غلطی کی، جبکہ فہیم کو میرے والد نے میرے لیے منتخب کر لیا تھا۔ مجھے ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سچ ہے، کچی عمر میں لڑکیوں کے پاس عقل سے زیادہ جذبات ہوتے ہیں، جن کے پیچھے چل کے وہ ہمیشہ غلط فیصلے ہی کرتی ہیں اور پھر عمر بھر خمیازے بھگتتی رہتی ہیں۔ اے کاش میں بھی نعمان کے ظاہری رویوں اور دل لبھانے والی باتوں پہ نہ جاتی۔ لڑکیوں کو گھیرنے کے لیے مرد 100 طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں، اور یہ بات تو میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے سیکھ لی ہے کہ جو مرد زیادہ ڈائلاگ بولتا ہو، زیادہ رومانوی باتیں کرتا ہو، لڑکی کو پھنسانے کے لیے اس کی بے تحاشا تعریفیں کرتا ہو، در حقیقت وہ صرف اسے اپنے جال میں پھنسانے کے حربے آزما رہا ہوتا ہے۔ جبکہ فہیم کی سنجیدگی اس باعث تھی کہ انہوں نے تمام عمر پڑھنے اور اپنی زندگی سنوارنے میں صرف کر دی تھی، اپنا مستقبل بنایا تھا۔ وہ ایک سیلف میڈ انسان تھے۔ ایسے لوگ صرف اپنی منزل پہ نظر رکھتے ہیں اور کام سے کام رکھتے ہیں۔ ان کے پاس یوں فالتو میں عورتوں کے پاس بیٹھ کے ہنسی مذاق کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، نہ ہی وہ ہر وقت دل لگی کے لیے ادھر ادھر منہ مارتے ہیں۔ سو ہم لوگ انہیں خشک مزاج کہتے ہیں۔ یہ میرا تجربہ ہے، اور یہ کہانی بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ شاید یہ کہانی سننے والی کچھ لڑکیاں میری زندگی کے اس تلخ تجربے سے سبق سیکھیں، اور خاص طور پہ کچی عمر کی وہ لڑکیاں جو مردوں کے جال میں بآسانی آ جایا کرتی ہیں۔ وہ تو میری یہ نصیحت اپنے پلو سے باندھ لیں کہ جو انسان زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں وہ زیادہ تر سنجیدہ رہتے ہیں اور دنیا کے جھمیلوں میں پڑ کے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ آج میں نے اپنا سب کچھ فہیم اور بچیوں کے نام پہ قربان کر رکھا ہے، کیونکہ مجھے فہیم کی وفا پہ ناز ہے، اور مجھے فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فہیم جیسے نیک اور اعلیٰ ظرف انسان کا ساتھ نصیب فرمایا۔ اور آخر میں ہاتھ پھیلا کر اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ میری تمام بچیوں اور بہنوں کو نعمان جیسے ذہنی مریض اور عورت کی زندگی کو جہنم بنا کے رکھنے والے مرض سے محفوظ رکھے، اور انہیں فہیم جیسے اعلیٰ ظرف اور نیک انسان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔